بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون۔ سورہ یاسین کی یہ آیتیں جو یہاں سے آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و کتاب ہونے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے سلسلے میں گفتگو فرما رہا ہے۔ اور یہ جو آیتیں ہمارے سامنے ہیں، ان آیتوں میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مخاطب فرما رہا ہے کہ انسان کی حرکت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ بولتا کیا ہے، کس طرح سے وہ جھگڑالو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک دم حقیر معمولی پانی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس کی تخلیق کی اصل ہے، یعنی اس کے وجود کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے، منی کے قطرے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان اپنی تخلیق، اپنی پیدائش کی اصل کو بھول چکا ہے، وہ نہیں یاد رکھتا، اسے نہیں یاد رہتا کہ اس کی پیدائش کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے۔ جو اللہ اسے پانی کے قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، اتنے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، بھلا وہ انہیں موت دینے کے بعد دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن انسان اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو اس واقعے کو، اس پورے موضوع کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے، اس آیت کریمہ سے، یعنی سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 سے لے کر کے اخیر تک اسی موضوع کو بیان فرما رہا ہے۔ اور بہت ہی اہم اور عظیم الشان عبرتیں، نصیحتیں ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو موت کے بعد کی زندگی، حشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی کے منکر ہیں۔ ان کی عقلیں اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ہم کیسے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اور کیا انسان نے نہیں دیکھا، کیا انسان نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں غور کیا۔ آنکھوں سے تو دیکھتا ہی ہے، انسان دیکھ ہی رہا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے یہاں ازدواج، شادیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد مرد و خاتون کے ملاپ کے نتیجے میں منی کے قطرے سے انسان کا وجود ہوتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن غور کرنا، دل سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، رویا قلبیہ، غور کرنا، سوچنا۔ تو اولم یر الانسان، اور کیا انسان نے نہیں غور کیا، نہیں سوچا، انا خلقناہ من نطفہ، یقیناً ہم نے اسے منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ فاذا هو خصیم مبین، اب منی کے قطرے، معمولی پانی کے قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، فاذا هو خصیم مبین، یکا یک اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے۔ کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے۔ جھگڑالو ہو گیا کیا مطلب؟ یعنی سوال کرتا ہے، بحث کرتا ہے، مناقشے کرتا ہے، حجت کرتا ہے۔ کیا حجت کرتا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے، ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے مثال؟ یہ اس کی ہٹ دھرمی، اس کی حجت اور اس کے جھگڑے کی اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت بتلا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے جھگڑالو ہو گیا ہے۔
کہتا ہے انسان وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اللہ فرماتا ہے ہمارے لیے مثال بیان کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. ہمارے لیے مثال بیان کیا اور اپنی تخلیق کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کیسے اس کی پیدائش ہوئی ہے. کیا کہتا ہے مثال بیان کرتے ہوئے؟ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا اس حال میں کہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی. ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکے گا؟ ہم جب قبروں میں دفنانے کے لیے جاتے ہیں، جنازے پڑھ کے اپنے مردوں کو لے جاتے ہیں قبروں میں دفنانے کے لیے، تو قبروں کو جب کھودا ہوا ملبہ ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے مٹی نکالی جا رہی ہے، پتھر نکالے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ لکڑیوں کے، بوسیدہ لکڑیوں کے برگوں کے ٹکڑے نکالے جا رہے ہیں. اسی طرح سے انسانی جسم کی ہڈیاں، اس کی ہڈیاں ہمیں اس میں سے برآمد ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں، بالکل بوسیدہ ہو چکی ہوتی ہیں. کچھ حصہ سڑ کر کے، بوسیدہ ہو کر کے مٹی میں مل گیا ہوتا ہے، کچھ حصہ بالکل بوسیدہ ہوتا ہے کہ آپ اسے ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لے کر کے اپنی چٹکیوں میں اسے مسل دیں تو وہ بالکل برادہ مٹی کا ذرہ ہو کر کے اڑ جائے. یہ صورتحال ہو جاتی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے رمیم. رمیم یعنی سڑ کر کے بوسیدہ ہو جانے والی، کمزور ہو جانے والی، پھسپھسی ہو جانے والی ہڈیاں. تو مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہتا ہے انسان اتنا ہٹ دھرم ہو گیا ہے، اتنا جھگڑالو ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مثال دیتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. ہڈی کا ٹکڑا لے کر کے آتا ہے بوسیدہ اور کہتا ہے ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثال بیان کرتا ہے کہ جیسے انسان اس کو نہیں زندہ کر سکتے، وہ کہنا چاہتا ہے کہ میں بھی اسے زندہ نہیں کر سکتا. گویا کہ میری مثال بیان کر رہا ہے انسانوں جیسی مخلوق جیسی چیزوں سے میری تشبیہ دے رہا ہے، مثال دے رہا ہے کہ انسان کے بس میں تو نہیں ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کر دے. اب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جیسے انسان ان بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان بوسیدہ اور سڑی ہوئی ہڈیوں کو، گلی ہوئی ہڈیوں کو نہیں زندہ کر سکتا ہے. یہ مثال بیان کرتا ہے. اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جواب دیں. جو ایسا کہتا ہے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اسے جواب دیجئے کہ کون زندہ کرے گا. بہرحال یہاں سے لے کر کے سورہ یاسین کے اخیر تک کی آیتیں جو اتری ہیں، اس کا پس منظر ہے، اس کا شان نزول ہے، اس کا سبب ہے کہ یہ آیتیں کس وجہ سے اتری ہیں. مشہور کفار مشرکین میں ایک نام ہے عاص بن وائل کا. عاص بن وائل نامی مشرک، مشہور مشرکین کفار میں سے جو اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمن تھے. ان میں سے ایک نام کس کا تھا؟ عاص بن وائل. عاص بن وائل کی وجہ سے، اس کی گفتگو کی وجہ سے یہ آیتیں اتری ہیں. کیا ہے مسئلہ؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے شان نزول کے سلسلے میں، اس آیت کریمہ کے سبب نزول، آیتیں کیوں اتری ہیں. کوئی واقعہ پیش آیا، کوئی معاملہ پیش آیا تو یہ آیتیں اتری. تو عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ عاص بن وائل مشرک کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آیا تو بعاضم حائل ففتہ بیدہ فقال یا محمد. کیا ہوا؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی. ہڈی حائل، کیسی ہڈی؟ کھوکھلی ہڈی. کھوکھلی ہڈیاں بیچ میں کھوکھلی ہوتی ہیں نا، کھوکھلی ہڈی، اور ساتھ ہی ساتھ زمین میں سڑنے کے بعد ایک دم بوسیدہ کہ بس اسے اگر آدمی مٹھی میں دبائے تو سب چورا ریزہ ہو کر کے گر جائے. ایسی ہڈی اپنے ہاتھ میں لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور آپ کے سامنے آپ کو دکھا کر کے اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں اس نے مسل کر کے اسے
چورا چورا کر کے گرا دیا، اور اس کے بعد کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایحیی اللہ ھذا ایحیی اللہ ھذا بعد ما ارى، اے محمد آپ بار بار کہتے ہیں مر جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، جنت کا جہنم کا فیصلہ ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے یہ ہڈی میرے ہاتھ میں ہے، یہ دیکھو میں اسے چورا کر کے برادہ کر کے گرا دے رہا ہوں۔ ایحیی اللہ ھذہ العظام بعد ما ارى، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا اس کے بعد جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا دیکھ رہا ہوں؟ مطلب میں اسے اپنے ہاتھ سے برادہ کر کے گرا رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ ہڈیاں کتنی کمزور بوسیدہ ہو گئی ہیں، سڑ گئی ہیں زمین کے اندر، تو کیا اس حالت میں ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ اللہ، ان ہڈیوں کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرے گا؟ اس طرح سے آ کر کے طنز کیا اس مشرک نے، اس کافر نے، عاص بن وائل نے طنز کرتے ہوئے کہا، طنز کرنا ہے، استبعاد ہے، بہت دور مسئلہ ہے، یہ تو ہونے والا نہیں ہے، تعجیز ثابت کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجز ہے، نعوذ باللہ، کیسے زندہ کرے گا اس ہڈی کو؟ نہیں پاسبل۔ اس طرح کی بات آ کر کے عاص بن وائل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نعم یبعثہ اللہ، ہاں ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بوسیدہ ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا، ثم یمیتک ثم یحییک ثم یعذبک فی النار۔ ہاں میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جسے تو نے اپنے ہاتھ سے ریزہ ریزہ کر کے گرایا ہے، اس کی برادے اڑایا ہے، اس ہڈی کو میرا رب میرا اللہ زندہ کرے گا، اس کو بھی زندہ کرے گا، ثم یمیتک، پھر تجھے موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور تو جو زندہ ہے، زبان چلا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی قدرت کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو ماننے کے بجائے تو اس کو عاجز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ثم یمیتک، اللہ تجھے بھی موت دے گا، تو بھی مرے گا، ثم یحییک، پھر تجھے زندہ کرے گا، ان ہڈیوں کو بھی زندہ کرے گا، اور تجھے تو زندہ ہے مر جائے گا، تیری بھی موت ہوگی، اللہ تجھے بھی زندہ کرے گا، ثم یدخلک النار، اور پھر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے واقعہ پیش آیا۔ اب آپ سوچئے، یہی واقعہ ہے جس کی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ اس واقعے کو امام ابن جریر طبری نے اپنی کتاب تفسیر کی کتاب تفسیر طبری کے اندر نقل فرمایا ہے سند کے ساتھ، اور ایسے ہی امام ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے، امام ابن ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تمام کبار مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر نقل فرمایا ہے، اور یہ جو شان نزول ہے، روایت صحیح روایت ہے سند کے اعتبار سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کو اسی پس منظر میں اتارا ہے۔ اب اس اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ بعض روایتوں میں عاص بن وائل نامی مشرک کا ذکر ہے، اور بعض روایتوں میں امیہ ابن خلف کا ذکر ہے۔ امیہ ابن خلف یہ بھی مشہور نام ہے مشرکین میں سے، کفار میں سے، تو چاہے یہ آیا اس نے ہڈی کو ہے نا اس طرح سے مسل کر کے اللہ کے نبی سے بات کرنا شروع کر دیا، یا امیہ بن خلف آیا اس نے یہ کام کیا، یا دونوں آئے اور دونوں نے یہی کام کیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت ممکن ہے دونوں معاملہ ہوا ہو، دونوں آئے ہوں یا دونوں ساتھ میں آئے ہوں، ہے نا، لیکن یہ معاملہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اٹھائے جانے کا معاملہ کسی نہ عاص بن وائل سے صرف تعلق رکھتا ہے، نہ امیہ بن خلف سے تعلق رکھتا ہے، نہ کسی اور سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں، جو بعث کا انکار کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے زندہ کیے جانے کا انکار کرتے ہیں، ایسے سب لوگوں کے لیے یہ آیت کریمہ یہ آیات کریمہ ہیں، تاکہ سب کو عبرت ملے، سب کو نصیحت ملے کہ ہاں بھائی کیا سمجھتے ہو، یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، ان ہڈیوں کو پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے۔ اس کے بعد ان ہڈیوں کو بوسیدہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ زمین۔
اس زمین کو بوسیدہ کرنے کی طاقت کس نے دی؟ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہڈیوں کو بوسیدہ کرنے کی طاقت دی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی زمین کی طاقت بوسیدہ کرنے کی چھین لیتا ہے تو بہت سارے اللہ کے بندوں کی ہڈیاں بوسیدہ نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح بندے جو شہداء ہیں، شہداء، شہید المعرکہ، ان کو بھی، اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ السلام کی جسموں کو، ہڈیاں، جسموں کو مٹی نہیں کھا سکتی۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تو زمین کو طاقت دی، تو کچھ جسموں کو، ہڈیوں کو زمین نے کھا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر طاقت چھین لی تو بہت سارے جسموں کو اور بہت ساری ہڈیوں کو زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ساری قدرت ہے۔ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہل انسان کو پیدا کیا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ آسانی کے ساتھ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کریں، دوبارہ موت دے کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، بلکہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور زیادہ آسان ہے۔ پہلی بار کوئی چیز بنانا اور دوسری بار اس کے بعد دوبارہ اسی چیز کو بنانا، ہر آدمی اس بات کو سمجھتا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں دوسری مرتبہ اس کو بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کسی نمونے کے پہلی بار جب پیدا کر دیا انسان کو، تو دوبارہ اسے موت دے کر کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ بہرحال یہ تو ہو گئی بات شان نزول کی، کہ اسی واقعے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو اتارا ہے۔ بہرحال اب یہاں پر ایک بار ذرا سا غور کریں، باریکی سے ہم بھی غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اولم یری الانسان، کیا انسان غور نہیں کرتا کہ ہم نے اسے نطفہ، منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ منی کا قطرہ، ایک قطرہ انسان کے وجود کا سبب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے نتیجے میں، اس کے فیصلے کے نتیجے میں۔ آدمی سوچ لے کہ میں اتنی ساری بات کرتا ہوں، اللہ مجھے دوبارہ کیسے پیدا کرے گا؟ میری ہڈیاں سڑ جائیں گی، میرے گوشت زمین میں تحلیل ہو جائیں گے، مجھے کیسے پیدا کرے گا؟ آخر میرے اپنے وجود کی بنیاد کیا ہے؟ میں تھوڑا سا غور کر لوں کہ اتنا بڑا ڈھانچہ، اتنا بڑا وجود اور ہیکل ایک معمولی سے پانی کے قطرے سے ہمارا وجود ہوا ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے قطرے سے اتنا بڑا وجود بنا سکتا ہے، اور اس میں اتنی ساری خصوصیات، اتنے سارے کمالات، اتنے سارے صفات، سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، سننا، چلنا، پھرنا، پکڑنا اور احساس کرنا، کتنی ساری صلاحیتیں، کتنی ساری طاقتیں اللہ نے بنا دی ہیں۔ اگر انسان اس بات کو سمجھنے میں اسے شک لگتا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو انسان اپنے وجود پر غور کر لے کہ میں کیا ہوں۔ ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، تو وہ اللہ ایک پانی کے قطرے سے مجھے پیدا کر سکتا ہے، تو پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے میں ان آیات میں سمجھا رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے، ڈانٹنے کے لیے سوالیہ انداز میں یہ بات کہی، اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے پانی کے قطرے سے پیدا کیا؟ کتنی آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، کتنی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان فرمایا۔ سورہ معارج کی شروع کی آیتیں دیکھ لیں، سورہ دہر کی آیتیں پڑھ لیں، ایسے ہی سورۃ القیامہ کی آیتیں پڑھ لیں، اور ایسے ہی میرے بھائی بہت ساری سورتیں ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو کتنی جگہ پر سمجھایا ہے کہ محض ایک معمولی قطرے سے انسان کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، سورۃ المرسلات میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک معمولی پانی سے، مہین حقیر پانی سے، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ یہ سوال جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ڈانٹنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ہے، منوانے کے لیے کہ تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، ایک معمولی پانی سے پیدا نہیں کیا؟
دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے الم یکو نطفۃ من منی یمنی، انسان کیا ہے؟ آج اتنا بڑا وجود ہے، انسان کا اتنا بڑا ڈھانچہ ہے، اور اس کے گھر بار خاندان اور نسلیں، نسل در نسل، اور اس کے پاس گھر ہے، دکان ہے، مکان ہے، زمین جائیداد، پراپرٹیاں، اور اس کے پاس حکومت ہے، سیاست ہے، بادشاہت ہے، سارے بڑے بڑے مناصب ہیں اس کے پاس۔ آخر سوچ لے وہ کہ وہ تھا کیا؟ شروع ہوا ہے، آغاز ہوا ہے تو کیا تھا؟ الم یکو نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ نطفہ نہیں تھا؟ کیا وہ قطرہ نہیں تھا اس منی کا جو منی ٹپکائی جاتی ہے؟ میرے بھائیو، ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسانی وجود کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دنیا میں رکھا ہے، وہ مرد و خاتون کے، مرد و زن کے ملاپ کے نتیجے میں پانی کے قطرے سے انسان کی شروعات ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، سورہ طارق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پانی کا قطرہ کہاں سے نکلتا ہے؟ یہ پانی کا قطرہ میرے بھائیو صلب، مرد کی میرے بھائیو ریڑھ کی ہڈی اور ترائب کے بیچ سے نکلتا ہے، اس کے نیچے کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہاں سے وہ نکلتا ہے۔ آخر اس حقیر پانی سے وجود میں آنے والا یہ انسان اگر اتنی سی بات پر غور کر لے کہ میرا وجود کہاں سے ہوا ہے، وہ اللہ اتنے سے پیدا کر سکتا ہے تو پھر ہمیں دوبارہ موت دے کر کے دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ اسی بات کو فرماتا ہے۔ ایسے اللہ نے سورۃ الدہر میں، سورۃ الانسان جس کو کہتے ہیں دوسرے نام کے اعتبار سے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی جگہوں پر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہم نے انسان کو ایک منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے، منی کے قطرے سے جو مرد کی پشت سے نکل کر خاتون کی رحم میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فی قرار مکین، ایک بہت ہی محفوظ جگہ میں اسے اس کی پرورش فرماتا ہے، اور اس کے بعد وہ منی کا قطرہ میرے بھائیوں جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ جمع ہوا خون گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پوری تفسیر اللہ نے بیان فرمائی کئی آیتوں میں، کئی صورتوں میں، بس ان سب تمام چیزوں کا وقت نہیں ہے کہ وہ ساری آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جائیں، لائی جائیں، ساری چیزیں نطفتن ثم علقتن ثم مضغہ، پہلے منی کا قطرہ، پھر جمع ہوا خون، اور پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہڈیاں بنا دیتا ہے، ثم کسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کی پرت پہنا دیتا ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا اور آپ کا وجود فرمایا ہے، اور ہم 4 مہینے کے ہوتے ہیں، 40 یوما نطفہ، 40 دن منی کے قطرے کی شکل میں، ثم 40 یوما علقہ، پھر 40 دن جمے ہوئی خون کی شکل میں، ثم 40 یوما مضغہ، پھر اس کے بعد 40 دنوں تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں، یہ 40 3 مرتبہ 120 دن، یعنی تقریباً 4 مہینے، یہ 4 مہینے ہیں۔ ثم یبعث اللہ ملکا فینفخ فیہ الروح، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا پروسیس جس کو کہتے ہیں نا، وہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ہوتا ہے، یہ پورا مرحلہ، یہ مراحل اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے رحم میں فرماتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ فرشتہ روح پھونکتا ہے، اور اس کے بعد اس گوشت کے لوتھڑے میں جان اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے، فَيُؤْمَرُ بِكِتَابَتِ یا بِكَتْبِ 4 کلمات، اور پھر اس کے بعد 4 باتیں لکھی جاتی ہیں۔ اس انسان کا کام کیا ہوگا، وہ آدمی نیک ہوگا یا بد ہوگا، وہ آدمی شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور اس آدمی کی روزی کیا ہوگی، اور اس آدمی کی موت کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں، 4 باتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا پورا میرے بھائیوں پروسیس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی بے شمار آیتوں میں، کئی آیتوں میں باتیں بیان فرمائی، تو اگر اللہ فرماتا ہے کہ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، یہ عاص بن وائل یا امیہ بن خلف اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، یہ ہڈی بوسیدہ ہڈی قبر سے نکالی ہوئی سڑی ہوئی لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے اسے اپنی مٹھی میں مسل کر کے اسے برادہ بنا کر کے اڑانا، اور یہ کہنا ان ہڈیوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، سمجھ میں نہیں آتا زندہ کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ انسان اپنے وجود پر غور کر لے کہ اس کو تو اتنے سے قطرے سے اللہ نے پیدا کر دیا ہے،
تو اللہ اس بوسیدہ ہڈی کو دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتے؟ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ تو انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے اسے کس سے پیدا کیا ہے؟ منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی نقل فرمایا ہے اور دیگر مفسرین نے بھی نقل کیا ہے، اور حدیث حسن درجے کی ہے، بڑی عظیم الشان ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے۔ حضرت بسر بن جہاش ایک صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بسر بن جہاش رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا ہے معاملہ؟ وہ کہتے ہیں، اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ حدیث قدسی ہے بیان فرماتے ہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ضرور ایمان رکھتے ہیں کہ ہم مریں گے، ہماری موت کے بعد ہمیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، قیامت آئے گی، باس باطل موت ہوگا، لیکن میرے بھائیوں ہم انکار گرچہ نہ کریں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا، لیکن ہمارے یہاں بھی، مسلمانوں کے یہاں بھی بہت مرتبہ کبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی، جبر آ جاتا ہے، بڑکپن آ جاتا ہے، ہٹ دھرمی آ جاتی ہے۔ انسان کے پاس دولت آ جائے، اسباب آ جائیں زندگی کے، انسان کے پاس عہدے آ جائیں، مناصب آ جائیں، اور اس کے پاس انسانی سوچ کے مطابق دنیاوی طاقت و قوت آ جائے، تو گرچہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا انکار نہ کرے، لیکن باتیں بڑی بڑی کرنے لگتا ہے، کبر کی، غرور کی، گھمنڈ کی باتیں کرنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ اس طرح سے اس کے ہاں انانیت آ جاتی، اس کے ہاں تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ہم مسلمانوں کو بھی، جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا ہمیں اور حساب و کتاب ہوگا، ہمیں بھی ان آیتوں میں بہت کچھ عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے اس حدیث کو ہم پڑھ کر کے سمجھتے ہیں، اور اسی آیت کریمہ کی تفسیر کا بہت بنیادی حصہ ہے۔ تو حضرت بسر بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں بزق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کفہ یوما، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی میں تھتکارا یعنی تھوک کے کچھ ذرات، لعاب دہن کے کچھ حصے کو اللہ کے نبی نے اپنی ہتھیلی میں، اپنے کف میں تھوک کر کے لیا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ثم وضع اصبعہ السبابہ، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سبابہ انگلی، یہ انگلی جو ہے اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں، اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں۔ شہادت کی انگلی اس لیے کہتے ہیں، شہادت کی انگلی اسے اس لیے کہتے ہیں کیونکہ جب ہم گواہی دیتے ہیں تو اسی انگلی کو اٹھاتے ہیں، ہے نا، گواہی دینے کے لیے اسی انگلی کا اشارہ کرتے ہیں۔ سبابہ اسے کیوں کہتے ہیں؟ سبہ سبو کے معنی ہوتے ہیں ڈانٹنا، برا بھلا کہنا۔ جب آدمی کسی کو ڈانٹتا ہے تو بھی اسی انگلی کا اشارہ کرتا ہے، اسی لیے اس انگلی کا نام سبابہ اور سباحہ دونوں نام اس کا عربی زبان میں ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس انگلی کو، سبابہ کو، اسی تھوک کے ذرات میں جو ہتھیلی میں تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلی کو رکھا، وقال، اور اس کے بعد فرمایا۔ دیکھو اندازہ لگاؤ کہ ہماری اور آپ کی حالت کیا ہے، ہمارے اور آپ کی وجود کا معاملہ کیا ہے، اور ہم کتنے زیادہ متکبر، ہٹ دھرم اور خود غرض، اور جیسے ہم انسانوں کے بیچ میں اپنی عقلوں کو استعمال کر کے چکمہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی ہم کبھی کبھی نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی اور اس کے دین کے بارے میں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرماتا ہے اَنَّا تُعْجِزُنِي يَا ابْنَ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن مِثْلِ هَذِهِ۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو کتنی باریکی سے سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، امام ابن جریر طبری نے بھی اپنی تفسیر میں، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو حسن سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا تُعْجِزُنِي يَا ابْنَ آدَمَ، اے آدم کے بچے، اے آدم کی اولاد، بھلا تو مجھے کہاں عاجز کر سکتا ہے؟ بھلا تو مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ یعنی تو مجھ سے بچ کے نکل جائے اور تو مجھے عاجز کر دے کہ مر جائے اور پھر دوبارہ زندہ نہ کیا جائے۔ اَنَّا تُعْجِزُنِي، بھلا تو کیسے، کہاں مجھے عاجز کر دے گا؟ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن مِثْلِ هَذِهِ، جبکہ میں نے تجھے تو اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، اسی جیسی چیز سے پیدا کیا ہے۔
یعنی کیا مطلب؟ منی کے قطرے سے پیدا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ نطفے سے، جو مرد سے نکل کر ہے نا عورت کے رحم میں داخل ہوتا ہے، اور اس سے ہم سب کا، مردوں کا، عورتوں کا وجود ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے باقاعدہ یہ مثال دے کر کے سمجھائی۔ آپ نے انگلی رکھی اور آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بچے، تو بھلا مجھے کیسے عاجز کر سکتا ہے؟ یعنی تو کیسے سمجھتا ہے مجھے کہ میں تجھے پیدا نہیں کروں گا، دوبارہ زندہ نہیں کروں گا، تیرا حساب و کتاب نہیں لوں گا؟ بھلا تو مجھے ان تمام چیزوں سے عاجز کیسے سمجھتا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتا کہ میں ان تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہوں، جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے؟ یہ ایسے مثال سمجھ لو جیسے منی کا قطرہ ہو، اور اسی اتنے سے منی کے قطرے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو کیسے میں عاجز ہوں تجھے دوبارہ پیدا کرنے سے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تجھے اتنے سے پیدا کر دیا، اسی جیسی چیز سے یعنی اتنے سے منی کے قطرے سے تجھے پیدا کر دیا، حتی اذا سویتک وعدلتک، یہاں تک کہ جب میں نے تجھے پیدا کرنے کے بعد تجھے برابر کر دیا، تیرا ڈھانچہ بنا دیا، تیرا نقشہ بنا کر کے تیار کر دیا، سیدھا قامت یعنی کیا مطلب؟ تجھے کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا، مشیت بین بردیک وللارض منک وعید، کیا کہا مشیت بین بردیک وللارض منک وعید۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے تجھے منی کے قطرے سے پیدا کر دیا، اس کے بعد تجھے بنایا، سنوارا، تیرا ناک نقشہ، تیرا جسم، ڈھانچہ، قد، قامت سب بنا کر کے تجھے کھڑا کر دیا، اس کے بعد تو زمین پر چلنے لگا، اور دندناتے پھرنے لگا، یہاں تک کہ زمین سے چرچراہٹ کی آواز آنے لگی۔ اسی کو کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ دھرتی کا بوجھ۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنانے سے بنا ہے، اس کے کھانے دینے سے کھاتا ہے، اس کے پلانے سے پیتا ہے، اور اس کی روزیاں اور اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اس طرح سے اللہ کی دھرتی پر دندناتے پھرتا ہے جیسے چاہتا ہے، اور مانتا نہیں ہے کہ مر جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یعنی کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے آخرت کا، قیامت کا، بعث بعد الموت کا انکار کرتا ہے۔ تو ایسے منکرین بعث، مرنے کے بعد کی منکر، قیامت کے منکرین اللہ کی دھرتی کے بوجھ ہیں کہ نہیں بوجھ؟ اللہ کی دھرتی کے بوجھ ہیں یہ منکرین بعث، یہ کفار، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے والے، رسالت کا، نبوت کا، فرشتوں کا، تقدیر کا، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والے، جو ہیں سب کون ہیں؟ یہ دراصل ایسے سمجھو جیسے دھرتی کے بوجھ ہیں۔ یہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، تو چلتا ہے دندناتا پھرتا ہے روئے زمین پر، وَلِلْأَرْضِ مِنْكَ وَعِيد، اور زمین، روئے زمین تیری وجہ سے چرچراتی ہے۔ وعید کسے کہتے ہیں؟ جو زیادہ بھاری پن کی وجہ سے جو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے نا، جو چرچراہٹ کی آواز آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وعید۔ یعنی تو چلتا ہے اسی زمین کے اوپر اور زمین چرچرا رہی ہے تیرے چلنے کی وجہ سے، تیرے بوجھ کی وجہ سے۔ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، اب اس کے بعد تو دندناتا پھرتا ہے، اور دولت اور کاروبار اور بزنس اور پیسے، ساری چیزوں کو تو جمع کرتا ہے۔ فَجَمَعْتَ، تو نے دولت اور پیسے جمع کیے، وَمَنَعْتَ، اور تو نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اسے اپنے پاس جمع کر کے رکھا، زکوٰۃ نہیں دی، خرچ نہیں کیا۔ حتی اذا بلغت التراقیہ، یہاں تک کہ جان جب تیری نرخرے میں آ گئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ جب جان حلق میں آ گئی، یعنی بالکل مرنے کا ٹائم آ گیا، جانکنی کا عالم جب آ گیا، قلت اتصدق، تب تو نے کہا کہ نہیں میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں صدقہ دوں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، میرے پاس مال ہے، میں اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں۔ کب؟ اللہ نے تجھے پیدا کیا، طاقت دی، مضبوط کیا، چلا پھرا، روزی روٹی دولت پیسے کمائے، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، جمع کر کے رکھا۔ جب مرنے کا ٹائم آ گیا تو کہتا ہے میں خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، صدقہ دوں گا۔ اللہ فرماتا وَأَنَّ أَوَانُ الصَّدَقَةِ، اب صدقہ دینے کا ٹائم کہاں بچا؟
اب صدقہ دینے کا ٹائم کہاں بچا، اب کہاں ہے صدقہ دینے کا وقت۔ یہ روایت مسند احمد بن حنبل کے ہے، حسن در سند کے ساتھ موجود ہے۔ اس میں ایک دم صراحت کے ساتھ یہ ہے کہ نہیں، انسان منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ احساس دلا رہا ہے، انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے اسے منی کے قطرے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور یہ دیکھو منی کے قطرے سے پیدا ہونے والا یہ انسان آج کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں اسے یقین نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے اس ہڈی کو کون پیدا کرے گا، اس بوسیدہ ہڈی کو کون زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جبکہ یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں۔ اب آپ دیکھیے اس کے بعد اللہ فرماتا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک یکا یک، یعنی اتنی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہیں، اور اس کے بعد آدمی کیا کہتا ہے، آدمی بڑا جھگڑالو ہو جاتا ہے۔ جھگڑالو اسی معنی میں جھگڑالو، اللہ کی بات کو نہ ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر یقین نہ کرنا، اور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کے بحث کرنا، مناقشہ کرنا، حجت کرنا، جیسے عاص بن وائل نے آ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے حجت کی اور کہا کہ اسے کون زندہ کرے گا، یا امیہ بن خلف نے، یا دونوں نے آ کر کے یہ کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کھلم کھلا جھگڑالو ہو گیا ہے، کھلم کھلا جھگڑالو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثال بیان کیا، اس نے ہماری مثال بیان کرتا ہے، یعنی گویا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ انسان مخلوق کی طرح سمجھتا ہے، انسانوں کی طرح سمجھتا ہے، یعنی ہماری تشبیہ دیتا ہے مخلوق سے۔ جیسے مخلوق کو طاقت نہیں ہے کسی مردے کو زندہ کرنا، مخلوق کو طاقت نہیں ہے بوسیدہ ہڈیوں میں جان ڈالنا، اسی طریقے سے وہ کیا سمجھتا ہے، ہمیں بھی سمجھتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ کیا مطلب، کون زندہ کرے گا، تو زندہ نہیں کر سکتا، فلاں زندہ نہیں کر سکتا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ نہیں کر سکتا ہے؟ اب زندہ کرنے کی بات کہی نا اس نے اگلی آیت کریمہ میں، اس آیت کریمہ کے بعد اللہ نے اپنے نبی سے کہا آپ جواب دیجئے، قل، آپ جواب دیجئے، یحییھا الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو ان ہڈیوں کو سڑ جانے کے بعد زندہ کرے گی، جس نے اس انسان کو، ان ہڈیوں کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اول مرہ، پہلی بار۔ بہرحال اس آیت میں کیا ہے، اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہماری لیے مثال پیش کرتا، ہماری تشبیہ دیتا ہے، جبکہ معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ ہے اگر وہ اپنی پیدائش کو یاد رکھتا تو اچھی طرح اس کو یقین آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ یہی مسئلہ ہے پیچیدہ میرے بھائیوں، انسان اپنی ذات پر غور کرے، اپنے نفس پر، اپنی پیدائش پر، اپنی بناوٹ پر، اپنی خوبیوں پر، اپنی طاقت و قوت پر، اپنی صلاحیتوں پر جو اللہ نے اس انسان کو عطا کی ہے، اگر اس پر غور کر لے تو پھر اس کی عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے نفسوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، اپنے نفسوں میں، اپنی طبیعتوں میں، اپنی جانوں میں، اپنی ذاتوں میں کیا تم غور نہیں کرتے، اپنی ذات پر غور کر لو۔ اللہ نے منی کے قطرے سے پیدا کیا، اس کے بعد پال کے پوس کے اللہ نے بڑا کیا، ہم اپنی ماں کے شکم سے باہر نکل کر وجود پایا، اور اس کے بعد پھر پل کر کے بڑھ کر کے جوان ہو گئے، ہم نے دولت، مال، اسباب زندگی اور اس کے علاوہ شہرت، عہدے، مناصب سب حاصل کیے۔ ہمیں اللہ نے دیکھنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، پکڑنے کی طاقت دی، چلنے کی طاقت دی، سونگنے کی طاقت دی، اتنی ساری طاقت صلاحیت دی۔ سمجھنے کے لیے اللہ نے عقل عطا فرمائی، سمجھنے کے اللہ نے دل عطا فرمایا۔ اتنی ساری انسان اپنی ذات پر غور کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قدرت پر اسے یقین آ جائے، اللہ کی ہر قدرت پر اسے یقین آ جائے گا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ وہ نہیں تھا، اللہ نے اسے وجود بخشا۔
پھر اللہ اس کو ناپید کر دے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پیدا کرے گا۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی ہے اور 2 مرتبہ زندہ کیا ہے۔ یہ 2 موت اور 2 زندگی کیا ہے؟ 2 موت اور 2 زندگی کیا ہے؟ امتنا اثنتین، اے اللہ تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی۔ یہ موت کون سی؟ ایک موت وہ جو عدم تھا ہمارے وجود سے پہلے، جب ہمارا وجود نہیں تھا، ہماری پیدائش سے پہلے جو ناپید ہونے کا مرحلہ تھا، عدم وجود کا مرحلہ تھا، ایک تو وہ موت ہے۔ اور دوسری موت کون سی ہے؟ اب زندگی کے بعد جب ہم مریں گے تو ایک وہ پہلے والا عدم، اور یہ اب جب عدم میں ہم جائیں گے اب مریں گے، یہ دونوں موت ہو گئی۔ اور 2 بار تو نے زندہ کیا، وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندہ کیا۔ دونوں زندگی کیا ہے؟ ایک زندگی یہ ہے جو اللہ نے پیدا کیا اور ابھی ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک زندگی وہ دوسری والی ہوگی جب ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، محشر میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ یہ 2 زندگیاں ہیں اور یہ 2 موت ہیں۔ تو انسان اگر تھوڑا سا غور کر لے، میں آج ہوں نا، لیکن اس سے پہلے نہیں تھا، اس سے پہلے میں نہیں تھا، اللہ نے منی کے قطرے سے میرا وجود کیا، تو میں نہیں تھا، بعد میں اللہ نے وجود کیا، پھر اللہ ہمیں موت دے کر کے دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر دے گا؟ تو نہیں سے نہیں آدم سے وجود ہوا ہے، پھر آدم ہوگا، پھر وجود ہوگا۔ اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو سمجھ میں نہ آئے، جو یقین سے بالا تر ہو؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ پورے طور پر انسان یقین کر سکتا ہے۔ تو وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جب وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ یعنی کیا مطلب؟ بعید سمجھتا ہے، ناممکن سمجھتا ہے، یقین نہیں ہے اسے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کوئی زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کرے گا جس کی فلاں 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 طاقت ہے۔ اس کی کچھ مثالیں، کچھ اللہ کے قدرت کے نمونے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں باس بعد الموت کی ان عظیم الشان دلیلوں کو، ان دقیق دلیلوں کو، ان باریک نمونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کفار کو، مشرکین کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس ایمان کے ساتھ ساتھ تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، بندگی کے جذبے کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اکڑ کر نہیں، دنیا دولت کی بنیاد پر تکبر کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پستی کے ساتھ، تذلل کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، افتقار کے جذبے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے مال دھوکے میں نہ ڈال دیں، ہمیں ہمارے عہدے اور مناصب دھوکے میں نہ ڈال دیں، ہمیں ہماری دولت اور ہمارا سماجی اسٹیٹس دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جب ہمارے دلوں میں کبر آئے، انانیت آئے، گھمنڈ آئے، بڑکپن آئے، تو اللہ تعالی ہمیں اس منی کے قطرے کو اور اس سے اپنے وجود کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔